السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 137واں سبق ہے۔ چند روز پہلے کی بات ہے، ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو جب میرا واپسی کا وقت تھا اس ٹائم پہ اچانک ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ بہت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ان کو لگا شاید میں مقام سے ہوں، اچھا ہوا آپ ملے، رات میں کھانا ساتھ میں کھائیں گے، مجھے ذرا آپ کے ساتھ میں ایک اہم مسئلے پہ بات چیت کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھو ابھی فی الحال تو میرے پاس میں وقت نہیں ہے، میں بہت ایمرجنسی میں ہوں اور میرا ریزرویشن ہے، آپ ایسا کرو مجھے فون کرنا، انشاءاللہ ہم فون پہ تفصیلی بات چیت کریں گے۔ خیر میں اپنے مقام پر پہنچ گیا، 2 روز بعد ان کا فون آیا۔ میں نے کہا بولو کیا مسئلہ تھا، آپ پریشان دکھ رہے تھے۔ بولے پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ گھریلو اعتبار سے بھی میں پرسکون ہوں، کاروباری لائن سے بھی الحمدللہ جتنی میری امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ روزی میں برکت دے رہا ہے۔ اہل و عیال کے اعتبار سے بھی میں مطمئن ہوں، بچوں کی تعلیم وغیرہ بھی اچھی چل رہی ہے۔ میں بولا جب سب خیر و عافیت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ میری جاسوسی کر رہے ہیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری جاسوسی کی جاتی ہے، میں دکان پہ جاتا ہوں تو میری جاسوسی ہو رہی ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ میرے پیچھے کھڑے رہ کر میری غیبتیں کرتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے آن دا اسپاٹ کبھی کسی کو پکڑا ہے، کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں ویسا تو نہیں ہوا۔ میں بولا پھر یہ آپ کے ذہن کا ایک وہم ہے، ایک شک ہے، اس کو دور کرو، ورنہ یہ شک اور وہم جو ہے آپ کو اندر سے پوری طرح سے کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ بولے نہیں نہیں شک نہیں ہے، یہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے۔ میں بولا یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ شک ہی ہے، اس لیے کہ میں بولا جب انسان کو شک کا وائرس لگ جاتا ہے تو وہ اچھے انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کوئی کیوں آپ کی جاسوسی کرے گا؟ آپ کوئی بہت بڑے لیڈر ہے، آپ کو اگلے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ کسی کے بہت بڑے کمپٹیٹو ہے، کوئی کیوں آپ سے دشمنی کرے گا؟ ہاں اگر ایسا کوئی ریزن ہے تو مجھے بتاؤ، یا جس پہ آپ کو شک ہے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، میں ان سے بات کر کے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیوں ان سے آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ بولے نہیں کچھ لوگ ہے بولے جو پیٹھ پیچھے میرے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں بولا دیکھو اگر تم کو شک بھی ہے اور مان لو یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی جاسوسی کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں، آپ کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں، یا آپ کا برا چاہتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو نا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ اگر تم حق پر ہوں گے تو تمہارا برا چاہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چاہے کو انہی پر پلٹا کر رہے گا، کیونکہ میں نے کہا میرے پاس ایسی ایک نہیں 1001 مثالیں ہیں کہ جس کے اندر لوگوں نے دوسروں کا برا چاہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا چاہنے والوں کو ہی نیست اور نابود کر دیا۔ جیسے میں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے ان کو بعد میں زندہ جلایا گیا، ان کے نعشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان میں سے گھروں میں سے کھینچ کھینچ کر لوگوں کو نکالا گیا، اور ان تمام سے جو ہے بعد میں لوگوں نے بدلہ لیا مختار ثقفی کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جن عباسی خلافہ نے تکلیفیں پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت کو بھی زیادہ دن باقی نہیں رہنے دیا، چند دنوں کے بعد ان کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا اتہاس ہے، میں نے کہا، اور آج کے زمانے میں بھی میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ والوں کے دینداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خلاف فتنے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کا برا چاہتے ہیں، تو وہ بیچارے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور یہ جو برا چاہنے والے ہوتے ہیں یہ خود برباد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے بیماریوں کو، بربادیوں کو، تباہیوں کو، کاروبار کے نقصان کو، خسارے کو، اور ایسے ایسے پریشانیوں کو لگا دیتا ہے جن کا انہوں نے وہم اور تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا بھی ہے
تو آپ اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرو. یہ جو شک کی بیماری ہے یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. جو آپ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں غیبت کرتے ہیں، یا میری نماز کو دیکھتے ہیں، یا میرے کاروبار کو دیکھتے ہیں، یا میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری ایک ایک ایکٹیویٹی پہ لوگوں کی واچ ہے. میں نے کہا اگر تمہاری جگہ پہ میں رہتا نا تو اگر مجھے شک ہوتا یا مجھے کانفیڈنس بھی ہوتا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں ان کو جلانے کے لیے زیادہ کرتا تھا جس چیزوں سے ان کی جلتی ہے. کیونکہ میں نے کہا میرا مزاج ہی ویسا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی کو اگر کسی چیز سے کوئی اگر اپنے اوپر کسی کو آبجیکشن ہے، جو چیز شریعت کے حدود میں ہے لیکن پھر بھی کسی کو پرابلم ہے تو اس کو اور زیادہ کرنے کا، اس سے کیا ہوگا وہ خود جو ہے چڑ کے اور جل کے آپ کے کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے. اب میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں انسان کے ساتھ میں کیوں پیش آتی ہیں. یہ خصوصاً آج جو ہے میڈیکل جو رپورٹس ہے اس کے حساب سے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ لوگ مینٹلی طور پر اسٹریس کے اور اس طریقے کے وہم اور شک کے شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں سادگی کا مزاج نہیں ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، وہاں کے لوگ اگر تعلیمی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بڑے بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے تو ان کے مزاج میں رتی برابر کا چینجز نہیں آتا ہے. جیسے وہاں کے غریب کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی بڑے کا بھی مزاج ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس اگر 4 پیسے آ جائے تو اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے. اس کے پاس تھوڑی سی تعلیم آ جائے، تھوڑا سا ڈگری آ جائے تو اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے. اور لوگ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کہیں دعوت میں چلے گئے اچھا ڈریس وغیرہ پہن کے، یا جونے بازار سے ایک آدھا پرانا کوٹ خرید لیے یا بیچ میں ٹائی وائی لگا دیے تو ان کو لگتا ہے کہ لوگوں نے مجھے آفیسر سمجھنا، اور ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ ہر ایک نے مجھے پورا رسپیکٹ دینا. اب اگر وہاں پہ ان کو ویسا رسپیکٹ نہیں ملا، وہاں پہ جانے کے بعد میں کسی نے ان کو ویسا ان کا ادب و احترام نہیں کیا تو آدمی ذہنی طور پہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے کو یہاں پہ کوئی بھی پوچھ رہا نہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. وہ سادہ بن کے ہر آدمی کو سلام کرنے تیار نہیں رہتا، ہر ایک سے ملنے تیار نہیں رہتا. اور جو انسان کے مزاج میں سادگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو مل رہا ہے، سلام کر رہا ہے، ہر ایک سے مصافحہ کر رہا ہے، ہر ایک سے ہنس مل کے بات کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ وسوسے نہیں آتے. یہ وسوسے تو وہی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز ہمارے ہندوستان میں کتنے اندر تک گئی ہوئی ہے کہ انسان کو جو ہے تھوڑا سا پوسٹ پد کیسے برداشت نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا اللہ نے مال و دولت دے دی تو وہ بھی کیسے برداشت نہیں ہوتی. کیسے انسان کے جو ہے جسم کے اندر وہ گھمنڈ، اکڑ، تکبر، اور کس طریقے سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میں زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے لوگوں نے اس کے اعتبار سے مرتبہ دینا چاہیے. اب ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے دعوت دی تو ان کے پاس میں ایک مہمان آلریڈی تھے. وہ جو مہمان صاحب تھے انہوں نے مجھے پہلے ہی ان کا تعارف کرایا. بولے وہ جو مہمان ہیں ہمارے ایسے ایسے رشتہ دار ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں. اب میں وہاں پہ گیا تو دیکھا مہمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ. میں نے دروازے میں داخل ہوتے ہی زور سے سلام کیا تو وہ مہمان صاحب ایسی اکڑ میں تھے، ان کی چھاتی 4 انچ پھلے ہوئی، گردن 3 انچ جو ہے ایسی اکڑے ہوئی. سلام کا جواب دینا بھی انہوں نے صحیح سے گوارا نہیں کیا، اور وہ جو ہے پینٹ شرٹ وغیرہ ٹائی وائی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم لوگ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھاتے کھاتے وہ میزبان نے تعارف پیش کیے. مولانا صاحب بولے یہ ہمارے جو مہمان ہیں یہ فلانے آفس کے اندر جاب کرتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ، بڑے خوشی کی بات ہے. اس کے بعد میں نے مہمان صاحب سے کہا، میں بولا بھائی آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بولے میں بی اے ہوں. انہوں نے بی اے کو جو ہے نا جس انداز سے پیش کیا تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے. جیسے کہ کوئی IAS آفیسر ہے، جیسے کلیکٹر ہے، کمشنر ہے، یعنی بی اے کی ڈگری کو انہوں نے ایسے سمجھ لیا کہ دنیا میں اب اس سے اونچا کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. بی اے بولے تو ایک دم لاسٹ ڈگری. بولے میں بی اے ہوں. ان کو لگا کہ یہ بیچارہ مولانا سیدھا سادہ پیجامہ کرتا پہن کے کاندھے پہ رومال ڈال کے میرے سامنے بیٹھے ہوا ہے،
دیوانہ ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے دنیاوی تعلیم کے بارے میں، اس کے لیے انہوں نے ان کا امپریشن میرے اوپر ڈالنے کے لیے، اب جب انہوں نے یہ دیکھے کہ میں نے وہ بی اے کو ذرہ برابر بھی اس کو یعنی وزن میں نہیں لیا بلکہ ہلکے میں لے لیا، تو تھوڑے سے آپ مرجھا گئے۔ ہم کھانا کھاتے رہے، کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر وہ میزبان نے میرا تعارف پیش کرنا چاہے، میں نے ان سے کہا نہیں میرا کوئی تعارف مت پیش کرو، خالی میں ایک امام ہوں، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ درجے شکر ہے کہ اللہ میرے سے دین کا کام لے رہا ہے، بس یہی میں نے کہا میرا تعارف ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک آدمی نے بی اے کر لیا تو اس کو بی اے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں بڑے بڑے جو ہائر کوالیفائڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر کیسی سادگی، کیسا تواضع، کیسا عاجزی ان کے ساری، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے سکون و چین عطا کیا۔ میں پہلی مثال دیتا ہوں، امام حرم حضرت عبد الرحمن سدیس، میں نے ان کی تصویریں دیکھا ہوں کہ وہ عبد الرحمن سدیس پورا دنیا ان کے قرآن کا عاشق ہے۔ وہ عبد الرحمن سدیس جن کے آگے پیچھے کم سے کم 150 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، وہ حرم شریف کی صفائی کر رہے ہیں۔ وہ حرم شریف میں جہاں پہ زمزم کا پانی پیا جاتا ہے وہاں پہ صفائی کر رہے ہیں نلوں وغیرہ کی، یعنی ان کا تواضع دیکھو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے بھائی اللہ کے گھر کے مہمان آتے ہیں اور ہم لوگ یہاں کے مقامی لوگ ہیں تو ہم نے ان کی خدمت کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا، اور آپ صحابہ سے پہلے جو ہے مکہ والے آنے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف شرف حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا آدمی اپنے ہاتھ سے حرم شریف کا جو صحن ہے اس میں پوچھا مار رہا ہے، اسے کہتے ہیں سادگی، اسے کہتے ہیں چھوٹا پن۔ اور دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی جو مثال ہے، آپ لوگوں نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں سنا ہوگا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ فلائٹس وہیں پہ لینڈ ہوتی ہے، وہیں سے فلائی کرتی ہے، لیکن وہاں کے جو سی او ہے وہ اتنے سادے سیدھے ہیں بیچارے، کبھی کبھی وہ خود اپنے کیبن سے باہر نکلتے ہیں، پیسنجرز کو ٹرالی دیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹرمینل تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایک پریس رپورٹر نے ان سے پوچھا، بولے بھائی آپ اس کے سی او ہے پورے اتنے بڑے ایئرپورٹ کے، ہزاروں ورکرز آپ کے انڈر میں کام کرنے کے لیے، آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے جو آپ خود نکل کے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے کیبن میں جہاں جہاں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں میں واچ کرتے رہتا ہوں کہ کہاں پہ کراؤڈ بڑھ رہا ہے۔ جب دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ کراؤڈ بڑا ہے اور وہاں پہ آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کی ضرورت ہے تو میں خود وہاں پہ جاتا ہوں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ اور یہ کرنے سے میں تھوڑی کم ہو جاؤں گا، اب میں سی او ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی چھوٹا کام کر دیا تو میں چھوٹا آدمی بن گیا۔ سی او تو میں اپنا سی او کی جگہ پہ رہنے ہی والا ہوں۔ اسے کہتے ہیں بڑا پن، کہ ہمارے ہندوستان میں بی اے ہو گئے تو حضرت کو لگ رہا میں کلیکٹر ہو گیا، سلام کا جواب دینے کو برابر سے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو اتنا بڑا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ روزانہ آتے اور جاتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ٹرمینل جسے کہا جاتا ہے۔ ایسی جگہ کا سی او، اتنی سادگی اس آدمی کے اندر کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کو ٹرالی دے رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا کام نہیں ہے، اس نے ایک فون کیا تو وہ کام ہو جانا چاہیے، مگر اسے کہتے ہیں سادگی۔ یہی چیزیں انسان کو اوپر پہنچاتی ہے، جو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو سادگی اختیار کریں گا، عاجزی ان کے ساری اختیار کریں گا، اللہ اس کو اوپر پہنچائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تمام واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہندوستانی لوگ یہ جو شکوک شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، میری جاسوسی ہو رہی ہے، میرے کو دیکھ رہا، اس نے میرے کو برابر سے بات ہی نہیں کرا، میری دعوت میں رسپیکٹ ہی نہیں ہوئی، میرے کوٹ کی تعریف ہی نہیں ہوئی، کوئی دیکھ رہا نہیں اپنے کو، کوئی پوچھ رہا نہیں اپنے کو، یہ دماغ میں سب شیطانی وسوسے ہے۔ یہ
ارے آپ خود لوگوں کو ملو، آپ خود لوگوں کو سلام کرو، آپ خود لوگوں سے مصافحہ کرو، آپ خود تھوڑے سے چھوٹے بن جاؤ نا، دیکھو پھر آپ سے سب کیسی محبت کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی شکوہ شکایت کرنے کی جگہ نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ الحمدللہ لوگ میرے کو کتنا چاہتے ہیں، میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔